ویلکم بیک. مسئلہ یہ ہے ہمارا پروگرام اور ہمارے مہمان آصف چودھری صاحب اور مجاہد علی خان صاحب اوپیک کے چیئرمین ہیں. قانون کے شعبے سے جناب کا تعلق اور گفتگو ہو رہی ہے اوورسیز پاکستانی اوپیک کے حوالے سے کہ کیا کچھ کرنا چاہتی ہے اور کیوں کرنا چاہتی ہے. مجاہد صاحب, وقفے سے پہلے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی, میں چاہوں گا کہ اپنی گفتگو کو آپ جاری رکھیے. میں کہہ رہا تھا کہ پبلک پریشر جو ہے نا ایک بہت اہمیت رکھتا ہے جس کی اہمیت ہے اور ہمارے حکمران اس کے عادی نہیں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا پبلک پریشر آیا ہے اور 3 دفعہ نواشی کو خطاب کرنا پڑ گیا ہے ٹی وی پہ آ کے اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے. لیکن اسٹل ہی از اٹرلی فیلڈ ان دس تھنگ. ہی کوڈ ناٹ ایکسپلین کہ یہ اس نے آف شور کمپنی کیسے بنائی, اس کا ٹیکس کیا ہے, پیسے کیا ہے, اس نے اپنے بچوں کو کیسے منی ٹرانسفر کی. مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ باپ بچوں سے قرض حسنہ لے رہا ہے, ہمارا وزیر خزانہ کہتا ہے, اور وہ بھی کروڑوں میں, اور اپنی ان کی جائیداد کوئی نہیں ہے. اچھا, میں آپ کو یہاں پہ ایک سوال میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. جب یہ مسئلہ اٹھا پاکستان میں, اوپیک اپنا پاناما کا جو سلسلہ آیا, وزیر اعظم ایک دم پریشان ہوئے, طبیعت خراب ہو گئی اور بڑی گھبراہٹ کے ساتھ, پریشانی کے ساتھ لندن آئے. وہاں پہ ریگولر ٹیسٹ ہوئے جس طرح یہاں پہ ہوتے ہیں ایک عام آدمی کے, آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی کراتے ہیں, آپ بھی کراتے ہیں. لیکن اس کے بعد بڑے مطمئن ہو کر گئے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ بیک ڈور پیپلز پارٹی کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے. آپ نے کہا عوام بہت بڑی طاقت ہے, ذوالفقار علی بھٹو بھی کہا کرتے تھے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور انہوں نے اس کے ذریعے اقتدار حاصل بھی کیا. لیکن اب اس وقت تو یہ دیکھا جا رہا ہے, مولانا طاہر القادری صاحب کا جب جلوس وہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا, انہوں نے گولیاں چلا کر لوگوں کو مار کر, تو یہ عوام سے تو نہیں ڈر رہے ہیں, یہ پارلیمنٹ سے ڈرے ہوئے, اور پارلیمنٹ کا مسئلہ انہوں نے آگے حل کیا زرداری صاحب سے گفتگو کر کے, چاہے وہ بیک ڈور میٹنگ ہوئی یا فون پر ہوئی ہے, اور وزیر اعظم بڑے مطمئن پاکستان گئے اور دوسرا خطاب کر رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آپ کی بات صحیح ہے, وہ مطمئن ہے کہ انہوں نے جو شریک چیئرمین ہے زرداری سے ملاقات کی, انہوں نے ان کو یقین دلایا ہم پارلیمنٹ میں آپ کے خلاف نہیں جائیں گے, پارلیمنٹ میں ہم آپ کے خلاف کچھ نہیں کریں گے, فضل آؤٹ ہو جائے گا آہستہ آہستہ یہ معاملہ, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. اس لیے, اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے چیک اپ کرانے کے لیے گئے, میں تو کہتا ہوں کویشچن یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ چیک اپ کرانے کے لیے کیوں گئے, آپ کی میڈیکل رپورٹس کیوں کہتی تھی, کیا اتنا ناگزیر تھا کہ بلڈ پریشر چیک اپ آپ کا لندن میں ہوتا, اور اس کے لیے کتنے پیسے عوام کے لگے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم جب کہ پاکستان کے ہاسپٹلز میں ایک بیڈ پہ 3 مریض ہیں, مشینیں کام نہیں کر رہی, لوگ ڈیلی بیسس پہ بغیر علاج ہوئے مر رہے ہیں, اس کی کیا جواب دے گی یہ گورنمنٹ؟ تو ہمارا پرائم منسٹر میرا خیال ہے بڑا ڈھیٹ ہو کے یہ سارے معاملات کر رہا ہے, لیکن اب ہمیں کچھ کرنا ہے, ہمیں جاگنا ہے, ہمیں اس معاملے میں اپنی آواز ریز کرنی ہے. اگر ہم نہیں کرتے تو پھر اس طرح سے میرا خیال ہے کہ شاید پاکستان کی جو پاکستان کا وجود ہی خطرے میں ہے, شاید اگر ہم اسی طرح سے پاکستان کو لے کے چلتے رہے تو. آئی تھنک ٹائم ہیز کم, وی ہیو ٹو ریز اپ وائس, اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کامیاب ہوں گے. مجاہد صاحب نے کہا کہ ہمیں جاگنا ہوگا. آپ نیو یارک میں بیٹھے ہیں, لیکن یہ جاگنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام اوورسیز پاکستانی نیو یارک سے لے کے اٹلانٹا تک یا الاسکا تک یا ایل اے تک سب کو جاگنا ہوگا. اس سلسلے میں آپ کیا کام کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ اوپیک جو ہے نیو یارک سے اس کا سفر آغاز ہو کے دوسرے اسٹیٹ تک بھی جائے اور لوگ آپ کے ساتھ آتے جائیں, کارواں بنتا چلا جائے؟ جی, اس سے پہلے کہ میں آپ کا جواب دوں, مجھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا فقید المثال جو ہے وہ جملہ یاد آیا. بتائیے. انہوں نے فرمایا کہ ہم نے جتنی قربانیاں اور جتنی تکلیفیں اس پاکستان کو بنانے کے لیے اٹھائیں, اس سے کہیں تکلیفیں اور قربانیاں اور پریشانیاں اس کو بچانے کے لیے ہمیں اٹھانا ہوگی. اب قوم بات ثابت ہو رہی ہے, سچ ثابت ہو رہی ہے, اور اس وقت جو ہے وہ پاکستان ایک بڑے ڈیفائننگ مومنٹ میں گزر رہا ہے, اور ہمیں یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اوپیک کا ابھی ہم نے اس کا ابتدا کی ہے, انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہم اس کے چیپٹرز جو ہے وہ اوپن کریں گے, اور ہماری تو پورے دنیا میں بسنے والے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ اوپیک کہ نہیں تو اپنے ملکوں میں جہاں پر بھی وہ رہ رہے ہیں وہاں پر اپنی ایک ایسی تنظیم میں یونٹی کے ساتھ بنائیں کہ جس میں ہم کوآرڈینیٹ کر کے آپس میں جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ فعال جو ہے وہ کر سکے. دیکھیں, اگر 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا اگر یک زبان ہو کر اپنی کوئی ایسی پالیسی بناتا ہے کہ جس کی وجہ سے پریشر ہم ڈال سکیں حکومت کے اوپر, اس کے بے شمار ذریعے ہیں.
ہمارے پاس جو ہے وہ بے شمار ٹولز ہیں جن کو ہم جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی اور پاکستانی قوم سے بھی ہماری یہ درخواست ہو. اب 1 کروڑ بندہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے, اگر دیکھا جائے تو وہ 15 کروڑ لوگوں سے وہ جڑا ہوا ہے پاکستان کے اندر رہنے والے جو صحیح. تو وہ اپنا یہ جو ہے وہ انفلوئنس جو ہے وہ اس کو بالکل استعمال کریں گے, اور انشاءاللہ ہم پاکستان میں بسنے والے اپنے عزیز بھائی بہن رشتہ دار جو ہیں سب کو ان کو ایجوکیٹ کریں گے کہ کس طرح اپنے حقوق کے لیے آپ کو کھڑے ہونا ہے, اور ہم اس کو ایک انشاءاللہ ایسی بین الاقوامی جو ہے وہ ایک قوت جو ہے وہ یہ بنے گی. بین الاقوامی قوت اس صورت میں بھی بن سکتی ہے کہ پاکستان کے حکمران اور لیڈران یہاں کے سینیٹر سے روابط بڑھانا چاہتے ہیں, یہاں کے کانگریس مین سے ملنا چاہتے ہیں. تو آپ کی اوپیک اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے کہ پاکستانیوں کو جو کہ ایک طویل عرصے سے امریکہ میں آباد ہیں, پاکستان سے ان کی محبت اپنی جگہ, لیکن یہاں کے قومی دھارے میں بھی شامل ہونا چاہیے اگر آپ یہاں کے سٹیزن ہیں, تو اس سلسلے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کانگریس مین سے, ان سینیٹر سے آپ کے کچھ رابطے ہیں اور ان کو آپ ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی یہ جو اوپیک کا جو دوسرا پورشن میں نے آپ کو کہا تھا, اس کا جو پولیٹیکل ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ہمارا فوکس جو ہے وہ بیسیکلی پاکستان کے ایشوز تو ہیں, لیکن مین فوکس ہمارا یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی کو یہاں پر ہم یونائٹ کریں, اور پاکستان کے لیے, کیونکہ پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کو تو کسی سے لابنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ڈائریکٹ آشیرواد لیتے ہیں, اور وہ جب تک ان کو ملتی ہے اس وقت جو ہے وہ خاموش ہے. ان کو کوئی پتہ ہوتا ہے کہ جب مجھے میرے پیچھے ہاتھ ہے, اب مجھے کوئی یہاں سے ہٹا نہیں سکتا. لیکن ہماری جو پاکستانی کمیونٹی اوورسیز یہاں پر ہے, ان کے مسائل کے حل کے لیے ہمیں جو ہے وہ ہر لیول پر, ہمیں اسٹیٹ لیول پر, سٹی لیول پر, سٹی کونسل, اسٹیٹ جو ہے وہ اسمبلی ہے, اس کے بعد کانگریس مین ہے, سینیٹرز ہیں, ان کے ساتھ گورنر ہے, ان کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ کوآرڈینیشن کرنی پڑے گی. ہمارے جو نیکسٹ ہماری جنریشن ہے, ماشاء اللہ آپ دیکھیں سارے بچے یہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں, لائرز بن رہے ہیں, اور ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ بن رہے ہیں. تو ان بچوں کو جو ہے وہ آگے ہمیں جو ہے وہ پش کرنا ہوگا کہ تاکہ جو کام ہم پہلی جنریشن نہیں کر سکے, اب ہمارے بچے جو ہے وہ اس کو آگے لے کے چلے, اور انشاءاللہ یہاں پر پاکستان نیو کا بھی فیوچر بہتر ہوگا, اور ہماری لابنگ بڑی اسٹرانگ ہوگی. اگر ہم یونائٹڈ ہو گئے تو ہم پاکستان کے لیے بے شمار جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ ان کے حل کے لیے ان سے رجوع کر سکتے ہیں. مجھے صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ نے بتایا کہ عوام بہت امپورٹنٹ طاقت رکھتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب ووٹ ڈلتے ہیں تو وہاں برادری سسٹم ہے, جاگیرداری سسٹم ہے, اور گاؤں کا پاکستان کی 70% آبادی تو دیہی آبادی ہے, گاؤں پہ مشتمل ہے, ولیجز پہ مشتمل ہے. وہاں کا کام کرنے والا ایک عام آدمی تو اپنے جاگیردار کے حکم کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ سسٹم کس طرح تبدیل ہوگا؟ کیا اوورسیز پاکستانی اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوئی آواز اٹھا سکتے ہیں کہ پاکستان میں ووٹنگ کا جو سسٹم ہے اس کو تبدیل کیا جائے اور وہ بہت شفاف ہو اور وہ نمائندے آ سکیں جن کو عوام چاہتے ہیں؟ اس کی مثال یوں دوں گا کہ 2013 کے الیکشن میں اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن پی ٹی آئی بہت اسٹرانگ تھی. 90 سال کا بوڑھا ایک یہ کہہ رہا ہے, ڈاکٹر صاحب اس سے پوچھ رہے ہیں لاہور کے اندر کہ بابا جی ووٹ کس کو دینا ہے؟ بابا جی کہتے ہیں جی عمران خان کو دینا ہے. وہ بابا جو 90 سال کا ہے اور ووٹ دینے نہیں جاتا تھا, لیکن 2013 میں الیکشن میں ووٹ دینے جا رہا ہے, لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو اس کے برعکس آتا ہے. ہاں یہ تو سمجھا آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ووٹ وہ کسی اور کو دیتا ہے, لیکن نکل وہ بن کسی اور کا جاتا ہے. یہ تو ریگنگ ہے. This is a separate issue. ہاں, لیکن اس کو کیسے تبدیل اوورسیز پاکستانی تبدیل کر سکتے ہیں اسے؟ پاکستان میں بالکل ہے, لوگ مطلب اپنی برادری کو فیور کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن سب سے ضروری چیز جو ہے نا آگہی ہے لوگوں میں. ہم ان کو بتائیں کہ ڈیموکریسی کے ثمرات کیا ہیں, کہ جب اگر فنڈز اکٹھے ہوں گے تو آپ لوگوں پہ خرچ ہوں گے. لوگوں کو جب اپنا فائدہ نظر آئے گا تو لوگ ان چیزوں سے ہٹیں گے, وہ اپنی برادری کے بندے کے پاس جانے کے بجائے اس کے پاس جائیں گے جو ان کے کام کرے گا صحیح طریقے سے. اور یہ شعور جو ہے نا, ایک تو مطلب ہے کہ آپ لوگوں کا یہ کارنامہ ہے میڈیا کا, اتنا وائبرنٹ میڈیا ہے جس نے پاکستانی عوام کو, اگر آپ 90s کی اور اب کی عوام کو اگر آپ اس کا کوئی جائزہ لیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن گاؤں میں اتنا ابھی بھی نہیں پہنچا, ولیجز میں اب تک نہیں آیا. لیکن آپ جا رہے ہیں, آپ پینیٹریٹ کر رہے ہیں, اب گاؤں میں بھی ساری چیزیں جا رہی ہیں. دیکھیے اگر گاؤں کا یہ اتنا فکر نہ ہوتا تو عمران خان کی جو تقریر ہے پی ٹی وی پہ لائیو نشر نہ ہوتی. یہ مسئلہ ہے, لوگوں کو علم نہیں ہے, لوگوں کو لا علم رکھا جاتا ہے. پھر تعلیم کی بات ہے, تعلیم ہم اوورسیز پاکستانی جو پیک ہے
ہمارا ایجوکیشن ونگ بھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اسکولوں کی حالت کو, جو ایگزسٹنگ اسکول ہیں ان کو بہتر کریں, جو پاکستان میں ڈیزرونگ بچے ہیں ان کی ہیلپ آؤٹ کریں, اور جس طریقے سے جو پاکستان کے بچے باہر لاء کی تعلیم حاصل کریں. لیکن میرا سوال ابھی بھی وہیں کھڑا ہے, پولیٹیکل ایکشن کمیٹی ہے آپ کے پاس, پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم تبدیل ہونا چاہیے خاص طور پہ ووٹ کے لیے, کیا اس میں اوپیک کوئی کردار ادا کرنا چاہے گی؟ آپ دونوں سے سوال ہے. میں جواب وہی سمپل ہے کہ ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ جو انفارمیشن ہے وہ پاکستانی عوام تک پہنچے, کسی طرح سے ہم وہ پہنچائیں تاکہ وہ بیسٹ جج ہوں اپنی ووٹ کے. اچھا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال پاکستان میں یہ بات ٹھیک ہے کہ برادریزم اور جو ہے وہ یہ بہت تھا, اور یہ جو سسٹم ہے, پھر وہی بات کرتا ہوں کہ نواز شریف نے جب پالیٹکس شروع کی ہے اس کے بعد جو ہے وہ پالیٹکس کا جو ہے وہ جو پولیٹیشنز تھے ان کی خرید و فروخت میں ان کو پیسہ دے کر ان سب کو خریدا گیا, جس کی وجہ سے تھانے جو ہے وہ پولیٹیسائز کر دیے گئے, جس کی وجہ سے یہ غریب لوگوں کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں. یہ کلچر جو ہے وہ برادریزم اپنی جگہ پر ہے. دوسرا یہ جو اس طرح طاقتور جو ہے وہ کمزور کو جو ہے اس نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے, وہ ووٹ کہیں اور ڈالنے کی جو ہے وہ سوچتا بھی نہیں ہے. اسی طرح پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کو تعلیم سے دور رکھا گیا. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے جتنا انفلوئنس ہمارا ایک ایک اوورسیز پاکستانی ایک ایک شخص جو ہے وہ کم از کم ایک ایک خاندان جو ہے وہ اس کی سمت جو ہے وہ اس کو تو درست کر سکتا ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے. اور اگر ہم نے یہ کیا اور اوورسیز پاکستانی جب ان کو ووٹنگ رائٹ ملے گا, ان کے ووٹ کاؤنٹ ہوں گے, تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ تو کسی دباؤ میں یا ان کے ووٹ کی تو قیمت نہیں ہے, کوئی ان کو خرید نہیں سکتا. تو یہ ہمارا حصہ ہوگا اس پاکستان کی ڈیموکریسی میں کہ جو اس کو آگے بہتر اور اس کی جو ٹرو اسپرٹ ہے ڈیموکریسی کی وہ اس کو ہم جو ہے وہ حاصل کریں گے. مجاہد صاحب ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے پاس ایجوکیشن ونگ بھی ہے, کوئی یوتھ ونگ بھی ہے, کیونکہ ہماری یوتھ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جو یہاں بچے پیدا ہوئے ہیں ان کا سوچنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے, ان کے پڑھنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے, ان کا آگے بڑھنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے, اور ہم اسی اسی انداز پہ پاکستان سے چلے آ رہے ہیں. لیکن کیا آپ نے کوئی یوتھ ونگ اس میں قائم کیا ہے آپ حضرات نے, اور ان کو آپ کس طرح موٹیویٹ کر رہے ہیں, اور کس طرح چاہیں گے کہ پاکستان کی ویلیوز کے ساتھ بھی وہ رہیں اور یہاں کے دھارے میں بھی شامل ہوں؟ کوئی سوال ایسے کچھ کہیے گا. بالکل. ابھی تو پہلے ہم خود ہی یوتھ تھے. اچھی بات ہے, سب سے پہلی بات تو رہنا چاہیے. سب سے پہلے ہمارا جو مین فوکس تھا نا اوورسیز پاکستانی کے ووٹنگ رائٹس کا, ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اگر یہ رائٹ ملا تو ہم پاکستان میں ایک افیکٹو رول اوورسیز پاکستانی پلے کر سکتے ہیں. لیکن آف کورس پاکستانی یوتھ کو اگر ہم ساتھ لے کے نہیں چلتے, کوئی قوم بھی اگر یوتھ کے ساتھ نہیں اس کا انٹریکشن یا وہ ساتھ لے کے نہیں چلتے تو دیر از نو سکسیس. پاکستان بنانے میں بھی نوجوانوں کا ہاتھ سب سے زیادہ تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہمارے زیادہ تر دوست جو ہیں موسٹلی ینگ ہیں, مطلب دے آر نیو جنریشن, سو دے آر ورکنگ ود اس, سو وی آر ہوپنگ دیٹ وی ول کیری دس تھنگ آن, اینڈ ہمارے ساتھ جیسے جیسے لوگ شامل ہوتے جائیں گے. ابھی یہ ہماری آرگنائزیشن نہیں ہے, ابھی ہم 2-3 چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, لیکن آف کورس جیسے آپ نے کہا ہم انشاءاللہ ان چیزوں پہ زور دیں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کی ترقی میں ایک افیکٹو رول پلے کیا جا سکے. میں اس پہ ایک تھوڑا سا ایڈ کر دوں. جی ضرور. کہ ہمارے جو بچے ہیں یہاں پر وہ ہمیں اکثر یہی تو کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت پاکستان کے بارے میں لگے رہتے ہو, اس کی پالیٹکس کے بارے میں لگے رہتے ہو, آپ کو ووٹ کا حق تو ہے نہیں. صحیح. تو جب یہ ووٹ کا حق ملے گا, یہی ہمارے بچے کل جو ہیں وہ جب یہ بھی ووٹ ڈالیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ یہ بچے یوتھ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس سارے پروسیس کا جو ہے وہ حصہ بنے گے. آخر میں یہی چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے ایک موومنٹ چلائی ہے کہ پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ ہو اور اوورسیز پاکستانیوں کو ان کے حقوق ملے, اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ پورے امریکہ, کینیڈا اور یورپ میں بیٹھے ہوئے ہمارے ناظرین کو آپ کوئی ایسا پیغام دیجیے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کام کریں اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں. پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سے آغاز کریں. شکریہ بہت بہت. میرے انتہائی پیارے پاکستانی بھائیوں, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 2 بڑے مسائل تھے, ایک ٹیررزم, ایکسٹریمزم, اور ایک کرپشن. اور ابھی جب یہ بات کھل کے آ گئی ہے کہ یہ دونوں انٹر لنک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو یہ پاناما لیکس کے جو پیپر نکلے اس کے
بعد یہ کلیئر ہو گیا کہ ان دونوں کی پارٹنرشپ کو اب توڑنا پڑے گا. اس کے لیے کل اتوار کے دن دوپہر 2 بجے ہم نے مینہٹن میں پاکستانی کونسلیٹ کے باہر 65 اسٹریٹ اور 5th ایونیو پہ کل ہم نے ایک مظاہرہ رکھا ہے. میری آپ سب سے انتہائی اپیل ہے, پرزور اپیل ہے کہ آپ اس میں شریک ہوں اور ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج پاکستان کی حکومت کو پہنچائیں. جی مجاہد صاحب. یہی اسد چودھری صاحب نے جو بات کہی وہ بھی, اور جو میں جس پہ زیادہ زور دینا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم اپنے رائٹس کے لیے اٹھیں گے اور انہیں لے کے رہیں گے. اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی سارے پاکستانی کل وہاں پہ نیو یارک میں جو موجود ہیں یا گرد و نواح میں, کنیڈیکٹ سے بھی, میساچوسیٹس سے بھی, سب لوگ تشریف لائیں گے اور ہم ایک میسیج کنوے کریں گے پرائم منسٹر کو کہ ہمیں بتاؤ کہ یہ جو سارے آپ کا نام ہے کس وجہ سے ہے کہ جو آپ کے ارب روپے جو اوورسیز آف شور کمپنیز میں پڑے ہوئے ہیں یہ پاکستانی قوم کی کمائی ہوئی خون پسینے کی کمائی ہے, اس کو واپس کرو اور اس کی ریزننگ پیش کرو. ادروائز جو آپ کا جو سٹانس ہے اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. بہت بہت شکریہ آصف چودھری صاحب, مجاہد علی خان صاحب کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. اور خواتین و حضرات, اس کے ساتھ یہ پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. مجاہد صاحب نے یہ کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم جو محنت کرتے ہیں اس پیسے کو جو یہاں سے کما کے بھیجتے ہیں پاکستان کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ پیسہ لگے تاکہ پاکستان کے عوام بھی ترقی کر سکے. پاکستان کے صرف حکمران نہیں, عوام جو کہ طاقت کا سر چشمہ ہے, پاکستان کے شہر, پاکستان کی گلیاں, پاکستان کے بازار وہ سجنے چاہیے, حکمران نہیں صرف. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اگلے پروگرام تک کے لیے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.